السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں نیو یارک سے بات کر رہی تھی. ایک تو یہ کہ یہ جیسے آپ نے کہا نا امام زمانہ سے ملاقات، جیسے زین الدین مازندران کا ہے کہ انہوں نے اپنا واقعہ کسی کو بتایا تھا اور کہا تھا کہ اس وقت تک نہیں بتانا کسی کو جب تک میں زندہ ہوں. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے مطلب کسی کے پاس رکھوا کے گئے تھے امانت اور کہا تھا ابھی کسی کو نہیں بتانا. تو جس طرح سے ہمارے پاس سارے واقعات آئے ہیں امام سے ملاقات کے، اس طریقے سے پہنچے ہمارے تک. اور دوسرا جی ہو کوشچن سکتا ہے یہ اس طرح کی چیزیں. دیکھیں نا، میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں ملاقات امام کی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس میں جو واقعات لکھے ہوئے ہیں وہ غلط ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں واقعات صحیح ہو سکتے ہیں، صحیح ہونے کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا. البتہ سب صحیح نہیں ہوں گے، اس میں کچھ ظاہر ہے کہ صحیح نہیں بھی ہوں گے. تو آپشن ہے. یہ بات ہو رہی ہے اصل میں اس تناظر میں کہ جو ایک خود امام کا ارشاد ہے کہ مشاہدے کا دعویٰ کرنے والا کذاب ہے. اس تناظر میں بات ہو رہی ہے کہ اگر یہ امام کا قول ہے تو کیا مشاہدے کا دعویٰ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو مانا جائے نہیں مانا جائے. تو اس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے اصل میں. ایک اور کوشچن تھا کہ یہ جیسے نوحوں میں وغیرہ میں کہتے ہیں میں صدا دیتی رہی عباس تو نہ آیا. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اول تو یہ کہ بی بی کیسے صدا دیں گی جب ان کو پتا ہے کہ وہ شہید ہو چکے ہیں، اور اگر بی بی بلائے اور مولا نہ آئے. یہ جب بھی میں یہ نوحہ سنتی ہوں میرا دل اندر سے ہاؤ از اٹ پاسبل، رائٹ؟ بس اصل میں کسی ایک نوحے کو وہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. انفارچونیٹلی جو ہماری مذہبی شاعری ہے نا وہ ذرا کم پڑھے لکھے لوگوں کے ہاتھوں میں آ گئی ہے، اور کثرت کی وجہ سے اب دیکھیں ہر سال جتنے بھی نوحہ خان ہیں ان سب کو بہت سارے نوحے نکالنے ہیں. پہلے تو کیسٹ نکلا کرتی تھی، اب وہ یوٹیوب پہ آنا ہے، لانچ ہونا ہے، پریمیئر آئے گا تو فلاں ہوگا. تو اس میں ظاہر اتنی کثرت ہے، اتنے پڑھنے والے ہیں تو ان سب کو میٹیریل چاہیے. اتنا لکھنے والے شاعر کہاں ہیں، ان کے پاس کنٹینٹ کہاں ہے. تو وہ بہرحال خانہ پوری بھی کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے، یہ شاعر واعر جو ہوتے ہیں نا ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم تو ان کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جذبات کی ترجمانی کرنے کا حق ان کو حاصل ہے جو ان کی صحیح معرفت رکھتے ہیں. جو ان کی صحیح معرفت نہیں رکھتے وہ اگر جذبات کی ترجمانی کریں گے تو وہ ان کے جذبات کی نہیں کریں گے، اپنے جذبات کی ترجمانی کریں گے. اور یہی ہو رہا ہے ہماری شاعری میں. اگر کسی سے کہو تو کہتے ہیں ہاں شاعروں کو تھوڑی اجازت ہے، وہ کہہ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ جھوٹ بولنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ اجازت نہیں ہے، لیکن اجازت صرف تھوڑی سی شاعر کو تھوڑا سا وہ ریلیکسیشن دیا جاتا ہے کہ مثلا ضروری نہیں ہے کہ وہ الفاظ کی رعایت کرے، وہ مفہوم کو بھی بیان کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہ تشبیہات اور استعارات میں بھی بات کر سکتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورے واقعات گھڑ کے بیان کر دی جیسا کہ بعض لوگ کر رہے ہیں. پورے واقعات بیان کر دیے، وہ واقعات جو تاریخ میں ہے ہی نہیں، اور وہ واقعات جو ہے پوری اس کی شاعری ہو گئی. اب اس کو لوگ پڑھ رہے ہیں، بعض لوگ اس کو نثر میں بھی پڑھ رہے ہیں، یا بعض جملے ایسے پڑھ رہے ہیں کہ جس کے اندر کوئی معنی اور مفہوم صحیح بن نہیں رہا ہے. پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ. اب اس وقت تو پانی یزید نے بند کیا تھا، آج پانی کس نے بند کیا ہے؟ آج تو جناب سکینہ جو ہے وہ جنت میں انشاءاللہ، ان کو ثابت ہو سکتے شراب ہو رہی ہوں گی. امام حسین نے علی اکبر سے کہا کہ بیٹا تمہارے انتظار میں ہے تمہارے نانا، آب کوثر ہاتھ میں لیے ہوئے. لیکن اب شاعر نے کہہ دیا پانی نہ ملا آج بھی پیاس کی ہے سکینہ. تو یہ ایک موضوع ہے پورا، بہرحال ہے اس میں کیا اظہار خیال کریں. جزاک اللہ، جزاک اللہ.